جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا آج آواز اور ویڈیو دونوں ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے، ویڈیو کلیئر ہے، اسٹک تو نہیں؟ اور مین وائل میں آپ لوگوں کی کمنٹس چیک کر لوں۔ کلیئر ہے آج کمیونٹی سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ آج انٹرنیٹ تنگ نہیں کر رہا۔ وعلیکم السلام، ایم گڈ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی پرابلم نہ ہو زندگی میں، سب کچھ اسموتھ چل رہا ہو۔ کس کس کی زندگی اسموتھ جا رہی ہے؟ There is no problem. We are not facing any challenges. I'm good. اللہ کا شکر ہے۔ منیبا آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام صدر، how are you؟ کس کس کی زندگی اسموتھ جا رہی ہے اور کس کا ویکینڈ اسموتھ جا رہا ہے؟ How is your weekend going؟ وعلیکم السلام یاسر، کیسے ہو آپ؟ I'm good. اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب بتاؤ کیسا جا رہا ہے ویکینڈ؟ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ویکینڈس پہ؟ میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں کہ آج انٹرنیٹ اسموتھ چل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، کسی کی بھی نہیں اسموتھ ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سے ڈاؤن پارٹ آف لائف، دیٹس ٹرو۔ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، لائف از آل اباؤٹ چیلنجز، اور آپ کو ان چیلنجز سے نمٹنا پڑتا ہے۔ کافی دن بعد آپ کا لائف سیشن دیکھ رہی ہوں، منیبا آپ سے بھی کافی دیر کے بعد انٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی لائف سیشن ہوتے رہیں گے، ابھی کے ستاروں کی محفل کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کل سے لائف سیشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اسموتھ تو نہیں، بہت کام ہوتے ہیں، تو اچھی بات ہے نا، کام ہوتے ہیں۔ جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کی زندگی عذاب پہ رہتے ہیں۔ تو یو آر دا بلیسڈ ون کہ یو ہیو اے لاٹ آف ٹو ڈو۔ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خود بتاؤ، 2-3 منٹ ویٹ کرتے ہیں، آڈینس بلڈ اپ ہو جائے تو ول اسٹارٹ دا ڈیمو سیشن which is free for everybody to join، اور اس میں ہم سیکھیں گے فری لانسنگ with رابعہ عباس، how to do freelancing۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیں گے آپ لوگوں نے ویکینڈ کیسا جا رہا ہے؟ زندگی کی تو بہت کمپلینٹس کرتی ہیں، ویکینڈ کے بارے میں بھی بتائیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویکینڈ پہ؟ کون کون گھر کے کام کرتے ہیں اور کون سے آپ سو کے گزار دیتے ہیں؟ مجھے اب شو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے شادی گھر کے کام کرتی ہیں میم، کیسے پتا چلے گا کہ ہم ایڈ ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے فارم فل کر دیے تو آبویسلی آپ نے انرول کر لیا ہے، باقی ایک دو فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد فائنل لسٹ لگ جائے گی ان بچوں کی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے۔ ہم اس کے بارے میں کل ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کا ایجنڈا سیشن کا ڈفرینٹ ہے، آج ہم صرف اپنے ایجنڈا پہ بات کریں گے which is how to do freelancing۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ نذیر آپ کیسے ہو؟ وعلیکم السلام۔ اقرا، وسیم، حسنین، گھر کے کام میں ہی گزرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا ویکینڈ گھر کے کاموں میں گزرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ویکینڈ سو کے گزار دیتے ہیں، اور جو لوگ سو کے ویکینڈ گزارتے ہیں وہ پھر پچھتاتے ہیں بعد میں کہ ہم کوئی کام نہیں کر لیتے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ سب؟ اچھا میری اسکرین سب کو ویزیبل ہے؟ Because majority of students has joined, so without wasting any time of yours, we will start the demo session۔ میری اسکرین ویزیبل ہے تو بتائیے گا۔ اچھا جی، مجھے بھی آپ لوگوں کا کام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ نذیر آپ نے کوشش کیا کریں کہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے یا جو کام آپ کہہ رہے ہو ڈیزائن کے نام پہ وہ اپلوڈ کرتے رہا کریں۔ بالکل جی، یہ ہے ہی انہیں بچوں کے لیے جو جن کو کچھ نہیں آتا، تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں۔ ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کچھ کرنا جانتے ہیں، مزید سیکھنا چاہتے ہیں۔ لائف از آل اباؤٹ لرننگ۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا۔ آئی اسٹل لرننگ۔ جو شخص سیکھنے کا عمل ختم کر دیتا ہے وہ پھر اس کی زندگی بورنگ ہو جاتی ہے۔ زندگی میں تو آپ کو قدم قدم پہ سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر زندگی سکھانے کے بعد امتحان لیتی ہے۔ So first of all, I welcome all of you on the platform of The Meme۔ اس وقت آپ لوگ The Meme کے پلیٹ فارم پہ لائیو ہیں۔
دمیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے لوگوں کو امپاور کرتا ہے. یہ ڈیجیٹل سکلز کیا ہوتی ہیں، ان کے ذریعے امپاورمنٹ کیسے کی جاتی ہے، یہ سب چیزیں ہم اپنے آج کے اس ڈیمو سیشن میں سیکھیں گے، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا ہی ہمارا مقصد ہے. میرا نام رابعہ عباس ہے. میں گزشتہ 13 سال سے ایز اے فری لانسر کام کر رہی ہوں. ایز اے فری لانسر میری ایکسپرٹیز ڈیزائن کی ہے. اب تک 3 میجر پلیٹ فارم فائبر، freelancer.com اور اپورک پہ ٹاپ ریٹڈ رہ چکی ہوں. اس کے علاوہ دمین کے پلیٹ فارم سے ایز اے ماسٹر ٹرینر میں ڈیزائن کے سکل سکھاتی ہوں، اور گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے ٹرینر کام کر رہی ہوں. اس میں بھی میرا کام کریٹیو سکل سکھانا ہے بچوں کو. اور ویری گلیڈ کہ بہت سارے میرے اسٹوڈینٹس اس وقت فری لانسنگ کی دنیا میں روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں. جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں آئی ایم شیور کہ وہ بھی بہت جلد فیوچر کی سکسیس سٹوریز بنیں گے. اس وقت آپ لوگ فری لانسنگ کے ڈیمو سیشن میں موجود ہیں. فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کیسے آپ ایک کامیاب فری لانسر بن سکتے ہیں، اور فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے آج کے اس ڈیمو سیشن میں سیکھیں گے. آپ میں سے کون کون جان رہا ہے فری لانسنگ کے بارے میں؟ وٹ از فری لانسنگ؟ لیٹ می سی یور کمنٹس، اور مجھے کمنٹس میں بتاؤ کہ کون کون فری لانسنگ کے بارے میں جانتا ہے. سارے کوشچنس کا آنسر کروں گی لیکن اینڈ پہ. ابھی آپ لوگ میرے سوالوں کے جواب دو گے. سو رائٹ ناؤ یو ہیو ٹو گیو می دا آنسر آف دا کوشچن وٹ از فری لانسنگ. اس کو ہم سیٹ کر لیتے. جی کیا ہوتی ہے فری لانسنگ، فٹافٹ بتائیں. تب تک میں سلائڈ شو کی ذرا سیٹنگز کو دیکھ لوں. ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں. ابھی پتہ چل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے. پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا ہوتی ہے فری لانسنگ. جو جانتے ہیں وہ بتا دیں کیا ہوتی ہے، جو نہیں جانتے وہ یہ بتا دیں کہ ہمیں نہیں پتا. میجورٹی کو نہیں پتا. صدف کہہ رہی ہے فری لانسنگ از ٹو سیل یور اسکل. آپ جانتی ہیں ورک فرام ہوم. میرا انٹرنیٹ پرابلم نہیں کہہ رہا، میرا سلائڈ شو پرابلم کہہ رہا تھا جو میں نے فکس کر لی ہے. آئی نو ہاؤ ٹو فکس دا پرابلمس. اور یہی ہم سیکھیں گے کہ فری لانسنگ میں یا ویسے بھی آن لائن دنیا میں پرابلمس کو کیسے فکس کیا جاتا ہے. جو لوگ فری لانسنگ کے بارے میں نہیں جانتے، یا جو لوگ جانتے ہیں اور اس ڈیمو سیشن میں موجود ہیں، کیوں جاننا چاہتے ہیں مزید فری لانسنگ کے بارے میں؟ وٹ از یور وائی؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے، وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا کہ اس کام کو کیسے کیا جانا چاہیے. ایز اے بگنر، ایز اے لرنر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ کوئی کام کیسے کرتے ہیں. ہاؤ کا جواب تلاش کرنے کی بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ہاؤ کا جواب تلاش کرنے سے پہلے آپ کو کیوں معلوم ہونا چاہیے. آپ مجھے اپنا کیوں بتائیں کہ کیوں فری لانسنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، کیوں اس ڈیمو سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہو. میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنی ہے فری لانسنگ، اور کیسے ایز اے فری لانسر اپنے فائنینشیل گولز کو اچیو کرنا ہے. سو وٹ از یور وائی؟ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی فیلڈ میں لوگوں کے ناکام ہونے کی، کیونکہ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزار لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہی نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے. They do not know about their reasons. So tell me your reason. میری اسکرین پہ بھی کون سی سلائڈ نظر آ رہی ہے بھی بتائیں مجھے. بیکاز لائیو سیشن میں آئی ایم سینگ اے ڈفرنٹ سلائڈ، جبکہ یہاں پہ بائی کی سلائڈ شو ہو رہی ہے. ندی رمشا آپ مجھے بھی کنفرم کرے کہ اسکرین پہ کون سی سلائڈ ہے. بیکاز وی گین نالج ارن منی. جی بالکل اویس، میں تو سمجھاؤں گی ہی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے جواب سننا چاہتی ہوں، کیونکہ سیکھنے کا عمل بند بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ روبوٹ کی طرح بولتا جا رہا ہے، آپ سن کے امپریس ہوئی جا رہے ہیں کہ کیا بات ہے. سیکھنے کا عمل ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے. کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، گولز آپ کی ہیں، اچیومنٹ آپ کی ہے، تو آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن از ویری امپورٹنٹ. ارن منی، ارن منی، بیکاز وی گین نالج ارن منی. کتنا شوق ہے پیسے کمانے کا، ہر کسی کو شوق ہوتا ہے. سارا کچھ ہم پیسے کمانے کے لیے کہہ دیں.
اچھا جی، فری لانسنگ کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو یہ بتا دوں کہ فری لانسنگ اس وقت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی پذیر مارکیٹ ہے۔ ایک ایسی مارکیٹ ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہر آئے دن کام کرنے والے اور کام کروانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آسان الفاظ میں فری لانسنگ کا مطلب ہے گھر بیٹھ کے پیسے کمانا۔ نہ صرف گھر بیٹھ کے پیسے کمانا بلکہ گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کمانا۔ آن لائن پیسے کمانے کے بے شمار طریقے ہیں، ایسے بہت سے طریقے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے اور لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے کہ جتنے بھی طریقے آپ آن لائن پیسے کمانے کے دیکھتے یا سنتے ہیں اس میں 95% اسکیم اور فراڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایڈ پوسٹنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، لنکس پہ کلک کرنا، سرور فارم فل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سے طریقوں سے آپ کا وقت تو ضائع ہو سکتا ہے لیکن آپ آن لائن پیسے کمانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آن لائن پیسے کمائیں تو اس کے چند ایک لیگل اور لیجٹ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کریں، جیسے عموماً کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہو، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو، تاکہ آپ کوئی شاپ خرید سکیں، آپ پروڈکٹ کو اسٹاک کر سکیں، اپنے بزنس کو مینیج کر سکیں۔ اگر آپ یہی کام آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی انویسٹمنٹ چاہیے، سو دیٹ آپ ایک ویب سائٹ بنا سکو، پروڈکٹ اسٹاک کریں، آرڈر پروسیس کو مینیج کریں۔ اس کو ای کامرس یا ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سرمایہ چاہیے تاکہ آپ آن لائن کاروبار کر سکیں۔ اب جن لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ سیل کر دیں۔ آپ اچھا لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھی ویڈیوز بنانا جانتے ہیں، ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، تو کانٹینٹ سیلنگ کے ذریعے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، ایسے نیٹ ورکس ہیں، ایسی ایپلیکیشنز ہیں جو آپ کی کانٹینٹ کے لیے پے کرتے ہیں۔ اس میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور کئی ایک ایپلیکیشن شامل ہے۔ ٹک ٹاک ایک بہت وائرل ایپلیکیشن ہے، شکر ہے بند ہو گئی ہے، وہ بھی پے کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ کے لیے۔ کون کون ٹک ٹاک یوز کرتا تھا یا اسٹل یوز کر رہا ہے وی پی این استعمال کر کے؟ ٹک ٹاک سے بھی لوگوں نے بڑے پیسے کمائے، کیونکہ اس میں آپ اپنے کانٹینٹ کے بدلے میں پیسے کماتے ہو، آپ کچھ کریٹ کرتے ہیں، آپ اس سے پیسے کمائیں۔ لیکن کانٹینٹ سیلنگ کے کیس میں جب تک آپ کا کانٹینٹ وائرل نہیں ہوتا ارننگ شروع نہیں ہوتی، اور کانٹینٹ وائرل کرنے کے لیے اچھا خاصا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتظار اور صبر تو ہماری قوم میں ویسے ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اچھا خاصا انتظار بھی نہیں کر سکتے، آپ میں صبر کی بھی کمی ہے اور انویسٹمنٹ بھی نہیں، پھر کیا کریں؟ سب سے آسان طریقہ آن لائن پیسے کمانے کا جو کہ لیگل بھی ہے اور لیجٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ کریں۔ فری لانسنگ میں نہ تو آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہو نہ آپ کانٹینٹ سیل کرتے ہیں، آپ سیل کرتے ہیں اپنی سکلز کو، وہ سکلز جو ڈیجیٹل سکلز کہلاتی ہیں، ان کو آپ سیل کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اب یہ ڈیجیٹل سکلز کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے انٹروڈکشن کے بعد کس کس کو فری لانسنگ کا نالج ہو گیا ہے؟ خاص طور پہ وہ بچے جو سیشن کے شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فری لانسنگ کے بارے میں نہیں جانتے، کیا اب آپ لوگ فری لانسنگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں، میں آپ کے کمنٹس دیکھ لوں۔ تم ایسا ہاؤس وائف بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ دیکھو، فری لانسنگ کے لیے آپ کو صرف ایک سکل چاہیے، ایک ایسا سکل جس پہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے کام کر سکیں، کیونکہ وہ ڈیجیٹل سکل ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارے ٹریڈیشنل سکل نہیں سیل ہوتے، آپ کے ڈیجیٹل سکل سیل ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل سکل وہ سکل ہوتے ہیں جسے کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کے بعد آپ اسے ایک آن لائن دنیا میں بیچ سکیں، وہ ہوتا ہے ڈیجیٹل سکل۔ آئی ایم گلیڈ کہ اس پوائنٹ تک آنے کے بعد بہت سارے بچوں کو فری لانسنگ کا نالج ہو گیا۔ جن کو فری لانسنگ کا آلریڈی نالج ہے یا آپ کو معلوم ہو گیا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے فری لانسنگ اکاؤنٹس ہیں؟ How many of you have freelancing accounts؟ کیونکہ یاد رکھنا، اسکل کسی ریڈی پہ رکھ کے سیل نہیں ہوتا، اسکل کا اسٹال نہیں لگتا کہ آپ ایک اسٹال لگا لیں اسکل کا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ گرافک ڈیزائننگ لے لو، ویب ڈیولپمنٹ لے لیں،
کنٹینٹ رائٹنگ پرچیز کر لیں. اسکل کو سیل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. اگر آپ گھر سے کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ گھر سے کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کیا اسکل ہے اور اس اسکل میں آپ کتنے ماہر ہیں, آپ کا اسکل کسی کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس فری لانسنگ اکاؤنٹس ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے, اس وقت آپ فیس بک کے ذریعے مجھے سن پا رہے ہیں, فیس بک پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو مجھے سن پا رہے ہو نا. اسی طرح سے ہماری فری لانسنگ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کس کس کے پاس ہے نالج تو ہے, بٹ ہمیں کیا کرنا جب کوئی نہیں بتاتا کہ کیسے آرڈر لینا ہے. ابھی ویسا یہ سیشن کمپلیٹ ہونے دیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہاؤ کانفیڈینٹ یو فیل اباؤٹ فری لانسنگ. آئیڈیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ کیسے کرنی ہے. آرڈر نہیں آ رہے, اس کی بھی وجہ تلاش کر لیتے ہیں کیوں نہیں آ رہے. پہلے یہ بتاؤ فری لانسنگ اکاؤنٹس کس کس کے ہیں. کہ میجورٹی کے نہیں ہیں, جن کے ہیں ان کی کمپلین یہ ہے کہ ہمیں آرڈر نہیں آ رہے. تو اس کمپلین کو بھی ریزالو کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ جان لیں کہ فری لانسنگ اکاؤنٹس کیوں بنائے جائیں, کیسے بنائے جائیں, اگر بنا لیے جائیں تو آرڈرز کیسے آئیں گے, یہ جاننا ضروری ہے کہ فائدہ کیا ہے. کیا اٹریکشن ہے فری لانسنگ میں کہ دنیا میں موجود تقریباً ہر دوسرا شخص ہی فری لانسر بننا چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ فری لانسنگ ان انڈسٹریز میں سے ہے جو اس وقت دنیا بھر میں سب سے تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت فری لانسنگ انڈسٹری میں 4th نمبر پہ آتا ہے. یہ ان انڈسٹریز میں سے ہے کہ جس میں ہم انڈیا کو بیٹ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کرکٹ میں بھی بیٹ کیے, لیکن فری لانسنگ میں بھی ہم انڈیا سے آگے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح سے کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ ہم فری لانسنگ انڈسٹری میں نمبر 1 ہوں گے. تو فائدے کیا ہے فری لانسنگ انڈسٹری کا؟ سب سے پہلا فائدہ کہ آپ کو کسی کی سننی نہیں پڑتی. کوئی بھی نہیں سننا چاہتا کسی کی. آج کل کا تو دور ایسا ہے کہ لوگ پیرنٹس کی نہیں سننا چاہتے, باسز کی کون سنے. تو فری لانسنگ کی دنیا میں کام کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ بجائے کسی کی ہدایات پہ عمل کرنے کے اپنا کام اپنی مرضی کے مطابق اپنے طریقے سے کرتے ہیں. جتنے چاہتے ہیں اتنے پیسے کما سکتے ہیں. فری لانسنگ میں آپ کی ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں. کچھ فری لانسرز ایسے ہیں جو ماہانہ 70-80 ہزار کماتے ہیں. بیشتر فری لانسرز ایسے ہیں جو اپنی سکلز کو سیل کر کے ہر ماہ 5 لاکھ اور اس سے بھی زائد کماتے ہیں. ایسے بھی فری لانسرز موجود ہیں جو ماہانہ 50 لاکھ اور زائد کما رہے ہیں, اور ایسے فری لانسرز بھی ہیں جو 50 روپے نہیں کما سکتے. کیونکہ فری لانسنگ میں آپ نے کام اپنی مرضی سے کرنا ہے, اسکل آپ کی ہے, کام آپ نے کرنا ہے. جتنا کام کریں گے اتنی زیادہ ارننگ ہوگی, اور جو کام نہیں کرے گا, جو سو کے وقت گزارے گا, وہ صرف کمپلین کرے گا. فری لانسنگ کی انڈسٹری میں آپ کی ارننگ لامحدود ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں, کوئی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں, آپ گھر بیٹھ کے اپنے کمفرٹ زون سے کام کر سکتے ہیں. گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی بزنس گرو کرتا ہے تو وہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کرتا ہے. ایک انسان کا سرمایہ اس کی سکلز ہوتی ہیں. جب آپ ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں تو آپ کی سکل گرو کرتی ہے, آپ کی پرسنالٹی گرو کرتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہیں. اپنے تعارف میں نے بتایا کہ میں 3 مارکیٹ پلیسز پہ ٹاپ ریٹڈ رہ چکی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مجھے میرے نام میرے کام سے جانتی ہے. فری لانسنگ میں آپ کا کام آپ کی پہچان بنتا ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر فائدے اپنی جگہ پہ, ایک فری لانسر پیسے کیسے کماتا ہے؟ کس کس کو کمانے کا پیسے؟ Who wants to earn money? جو لوگ اس وقت مجھے لائیو سن رہے ہیں, آپ میں سے کون کون پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ فٹافٹ جواب دے سوال. تب تک میں ذرا آپ کے کمنٹس دیکھ لوں. جی بالکل سمجھا دیں گے آپ کو بھی, آپ سب کو سمجھانے کے لیے ہی یہ سیشن کیا جا رہا ہے. میں آپ کے تمام تر سوالوں کا تفصیلاً جواب دوں گی, لیکن ڈیمو کے دوران آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے. سب کو پیسے کمانے, everybody wants to earn money. ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں کمانے. حالانکہ ایک بات یاد رکھیے گا
पैसा कमाने वाली चीज नहीं होती, पैसा नसीब में लिखा होता है, जितना लिखा होता है उतना मिल जाता है। जिसको लगे कि उसके नसीब में कम पैसा लिखा है वो दुआ करे, दुआएं बहुत पुरअसर होती हैं, दवा से ज्यादा ताकत है दुआ में। जहाँ पे दवा काम करना छोड़ देती है वहां पे दुआएं काम आती हैं। तो ये तो बड़ा स्टूपिड सा सवाल है कि कौन पैसे कमाना चाहता है, किसी को पैसे कमाने हैं। असल सवाल ये है कि किसको ऑनलाइन पैसे कमाने, कमाने वाली चीज इज्जत और नाम है, लेकिन ऑनलाइन पैसे भी कमाए जाते हैं आज के दौर में, क्योंकि पैसे कमाने के अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ऑफलाइन पैसा कमाओ, बिजनेस कर लें, कारोबार करें, जॉब करें ऑफलाइन पैसा कमाने के लिए, लेकिन अक्सरियत ऑनलाइन पैसे कमा रही है। आप में से कौन कौन ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है? अब आपने जवाब देना है कि यस ऑनलाइन, ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑनलाइन वाली ऑडियंस कितनी है। प्राइवेट पे अकाउंट भी है, मुझे बताएं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, महंगाई दूसरी तरफ आती है, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा सब्र कर ले, सब्र बहुत जरूरी है, सब्र का भी रिवॉर्ड मिलता है, सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता। जो लोग सब्र करते हैं उनका तो अजर ही अलग होता है, थोड़ा सा सब्र करें। इस सवाल का जवाब दें कि ऑनलाइन किस किस ने पैसे कमाने। ऑब्वियसली आप लोग फ्रीलांसिंग के डेमो सेशन में मौजूद हो, फ्रीलांसिंग एक ऑनलाइन किया जाने वाला काम है और मेजॉरिटी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहती है। मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो फ्रीलांसिंग की है, तो मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से सिखा सकती हूँ कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप घर बैठे एक फ्रीलांसर की हैसियत से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है स्किल। स्किल इज द किंग। जिनके पास स्किल नहीं है वो चाहे अकाउंट बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, दुआएं कर ले, शिकायत कर ले, पैसे नहीं कमा पाएंगे फ्रीलांसिंग की दुनिया में। सबसे अहम चीज जिस पे दारोमदार है इस बात का कि आप पैसे कमा पाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, 50 लाख कमाना है या 50,000 कमाना है या 50 रुपए कमाने हैं, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करते हैं। ये वो स्किल है जिसको डिजिटल स्किल कहा जाता है। डिजिटल स्किल्स के बारे में मैंने बताया कि हर वो काम जो कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से किया जाता है उसको कहते हैं डिजिटल स्किल। कई एक तरह की डिजिटल स्किल्स मौजूद हैं, जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइन करना, वेबसाइट्स बनाना, कंटेंट राइटिंग, वीडियोस एडिट करना, डिजिटल मार्केटिंग, बेशुमार स्किल्स मौजूद हैं। अहम सवाल ये है कि आपको किस स्किल में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि एक फ्रीलांसर की हैसियत से आपको ऑर्डर्स आए, आपने अकाउंट्स बना लिए, अब काम भी मिले या अपनी मर्जी के पैसे कमाए, तो लाजिम है कि आपका स्किल नाइस हो। ये वो नाइस नहीं है जो आप पिक्चर्स पे कमेंट करते, अभी तस्वीर अपलोड नहीं होती लोग नाइस कमेंट करना शुरू कर देते। कौन कौन करता है नाइस कमेंट? कौन कौन पिक्चर्स पे सोशल मीडिया पे नाइस कमेंट करते? अक्सर लोगों को आदत होती है हर एक पोस्ट पे, हर पिक्चर पे नाइस कमेंट करने की। फेसबुक की एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कमेंट है नाइस। तो ये वो नाइस नहीं है कमेंट्स वाला, ये वो नाइस है जो आपकी स्किल को डिफाइन करेगा। देखो जब बिजनेस किया जाता है ना तो आपकी बिजनेस की कामयाबी का दारोमदार इस चीज पे होता है कि आप प्रोडक्ट कौन सा चूज करते हैं, इस बात पे नहीं होता कितनी इन्वेस्टमेंट है। कई लोग करोड़ों लगा के नुकसान कर बैठते हैं और कुछ अक्लमंद लोग लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। इसी तरह से फ्रीलांसिंग में आपकी कामयाबी इस चीज पे मुनहसिर है कि क्या आपका स्किल नाइस है या नहीं। नाइस में N स्टैंड्स फॉर नीड। जो काम आप कर रहे हैं, जो स्किल आप सेल कर रहे हैं, क्या मार्केट को उसकी जरूरत है? फर्ज कर लेते हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जो कि नहीं है, लेकिन फर्ज करने में क्या है, जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है या साइंस पढ़ी है, सारे वो थ्योरम्स का आगाज इस चीज से होता है। लेट्स सपोज फर्ज करते हैं, तो हम भी फर्ज करते हैं कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और अगर मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सर्दियों के मौसम में एसी का स्टॉक कर दूं तो कितने एसी बिकेंगे? नहीं बिकेंगे ना, क्योंकि डिमांड नहीं है।
تو اب میرے ایسی خواہ کتنے ہی معیاری ہیں، قیمت میں مناسب ہے، لیکن سردیوں میں ایسی نہیں بکے گا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ کی اسکل کی مارکیٹ کو ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے، تو آپ کو آرڈرز نہیں آئیں گے. پھر آپ شکایتیں کریں گے جگہ جگہ جا کے کہ ہم نے فری لانسنگ بھی سیکھی، اکاؤنٹ بھی بنائے، لیکن ہمیں آرڈر نہیں آ رہے. کون سا ایسا اسکل ہے جس کی ہر ایک کیٹیگری کو، ہر ایک اسکل کو ضرورت ہے؟ اپنے دماغ کو استعمال کر کے بتائیں ضرور. کون سا ایسا اسکل ہے جس کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے؟ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک کی اٹ سیلف کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی خالی نمک نہیں کھاتا، لیکن وداؤٹ نمک آپ کی کوئی ریسیپی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو وہ کون سا اسکل ہے جو کہ ہر ایک اسکل سے ریلیٹ کرتا ہے؟ سستے پہ نا بیچنے کا دیر. یہ آسان حل ہے کہ اپنا اسکل سستے میں بیچ دو سردیوں میں اسی کی طرح. ایسا نہیں ہوتا، پھر آپ وہی 50 کمائیں گے، 50 لاکھ تک نہیں آ پاؤ گے. ایبسولوٹلی گرافکس ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک اسکل کو ضرورت ہے. آپ ویب سائٹس بناتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، آپ اپلیکیشنز بناتے ہیں، جب تک ڈیزائن نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں پبلش کرنے کے لیے ڈیزائن چاہیے. آرٹیکل لکھتے ہیں، آرٹیکل بلاگ پبلش کرنے کے لیے یو نیڈ اے گرافک. مارکیٹنگ تو ہوتی ہی گرافکس کے سہارے ہے. سو ڈیزائن ایک ایسا اسکل ہے جس کی ڈیمانڈ آنے والے وقتوں میں بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہی رہے گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اسکل مکمل نہیں. پھر آ جاتے ہیں انٹرسٹ پہ. آئی اسٹینڈس فار انٹرسٹ. آپ کی دلچسپی کتنی ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈیجیٹل اسکل ہارڈ اسکلز ہوتے ہیں. اسکل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں سافٹ اسکلز، ایک ہوتے ہیں ہارڈ اسکلز. سافٹ اسکلز وہ ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے سکھائے نہیں جا سکتے، یہ بلٹ ان ہوتے ہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس، اپنی اپنی خصوصیات ہیں. جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ اچھا گا سکتے ہیں، جن کی آواز اچھی نہیں، وہ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنے بھی فلٹرز کا استعمال کر لیں، ان کو سننا ایک مشکل مرحلہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ووکلز یہ خدا داد صلاحیت ہے. تو سافٹ اسکلز وہ ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا داد صلاحیت ہے، اس کو آپ بالکل زیرو سے نہیں سکھا سکتے ہیں، محنت ضرور کی جا سکتی ہے. جیسے اچھا اخلاق، عزت کرنا اور کروانا. آپ کسی کو نہیں سکھا سکتے عزت کرنا کیا ہوتا ہے اگر اس کے اندر یہ جراثیم موجود نہیں ہے عزت کرنے اور کروانے والی. جبکہ ہارڈ اسکلز وہ اسکلز ہیں جن کو سکھایا جا سکتا ہے. ہارڈ اسکلز کو سیکھ کے پیدا نہیں ہوتا. آپ کو ڈیزائن نہیں آتا، آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں آتی، آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی، سیکھنی پڑے گی نا، کیونکہ یہ ہارڈ اسکل ہے. جہاں پہ سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں پہ دلچسپی ہونا لازم ہے. جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ سیکھ نہیں پاؤ گے. اکثریت کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اپنے ڈگریز میں، جن سبجیکٹس میں آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میجورٹی آف اسٹوڈینٹس آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیئر میجرس، لیکن وہ ڈگری ہے. سیکھنے کی بات تھوڑی ہے، رٹا سسٹم ہے. ایگزام کلیئر کرنے ڈگری مل جائے گی. اسکل کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اسکل آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. انٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر صرف ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اسکل ہوگی بلاک چین ڈیولپمنٹ. اور مجھے بڑی خواہش ہے، اور اکثر یہ خواہش حسرت میں بدل جاتی ہے، کہ کاش میں بلاک چین ڈیولپمنٹ سیکھ لوں. لیکن اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے، اتنا ڈرائی سبجیکٹ ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر کسی کو انٹرسٹ ہے. ہم سب بلٹ ان ڈیزائنرز ہیں. ہر کسی کو یہ سینس ہے کہ مجھے کیسا ڈریس اپ ہونا ہے، کون سے کلرز کا کنٹراسٹ مجھ پہ اچھا لگتا ہے، مجھ پہ کون سے رنگ جچتے ہیں. سب کو رنگوں میں دلچسپی ہے، سب کو شیپس نظر آتی ہیں، ہمارے ارد گرد شیپس موجود ہیں. تو ڈیزائن ایک کامن انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے کمپیوٹر نالج ہونا ضروری ہے. آپ نے چاہے زندگی میں کبھی کمپیوٹر کی شکل نہیں دیکھی، آپ کمپیوٹر آن آف کرنا بھی نہیں جانتے، لیکن آپ ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں. نہ صرف ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں بلکہ اس ڈیزائن کے سہارے ایک کامیاب فری لانسر بن سکتے ہیں. سب سے زیادہ خوشی مجھے ان بچوں کی کامیابی پہ ہوتی ہے جو انرولمنٹ کے ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا. ہم شاید پہلی دفعہ زندگی میں کمپیوٹر چلانا سیکھیں گے، اور بائی دا اینڈ آف کوچنگ
نہ صرف وہ کمپیوٹر چلانا سیکھ چکے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے شاندار ڈیزائنر میں ٹرانسفارم کر چکے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ڈیزائن کی سکلز کے سہارے فری لانسنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دین آ جاتا ہے سی، سی اسٹینڈ فار کنسرن۔ ہر چیز کو کرنے سے پہلے آپ کا ایک کنسرن ہوتا ہے۔ آپ اس ڈیمو سیشن میں موجود ہو، آپ کا ایک کنسرن ہے، یا تو کچھ نیا سیکھو گے یا مزید سیکھو گے۔ بزنس کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ سے ہمارا کیا کنسرن ہے۔ جو پروڈکٹ ہم چوز کر رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، کیا یہ پروڈکٹ 12 مہینے چلے گی یا صرف سردیوں میں بکے گی، گرمیوں میں بکے گی؟ کنسرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ جیسے سردیوں کا موسم ہے، ڈرائی فروٹس کا بزنس عروج پہ ہے، ڈرائی فروٹس والے پیسے بنا رہے ہیں، گرمیوں میں کوئی ڈرائی فروٹس نہیں لے گا ان سے۔ تو کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو 12 مہینے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اچھا فری لانسر، ایسا فری لانسر جو بعد میں شکایت نہ کرے کہ مجھے آرڈر نہیں ملتا، وہ اسکل چوز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ میری اسکل کا کنسرن کیا ہے۔ کیا میری اسکل شارٹ ٹرم کے لیے ہے یا لانگ رن میں چلے گی؟ کیونکہ کچھ اسکلز ایسے ہیں جن کی بیس پہ آپ 1 ماہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اسکل سیکھنے میں 3 ماہ لگے ہوں، جب تک آپ نے اسکل سیکھے تب تک اس کی ڈیمانڈ ہی ختم ہوگی۔ اور کچھ اسکلز ایسے ہوتے ہیں جن کی بیس پہ آپ لائف ٹائم فری لانسنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسکل ہمیشہ ٹرینڈ میں رہتے ہیں۔ ڈیزائن ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ اس میں موجود ہر ایک طرح کا اسکل آپ کو ملے گا۔ اس میں شارٹ ٹرم اسکل بھی ہے، لانگ ٹرم اسکلز بھی ہیں۔ آپ ڈیزائن سیکھ لیتے ہیں، کسی بھی فارم میں اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین the very important thing is your expectation۔ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو؟ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہو تو شغل تھوڑی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی اسکیم اور فراڈ ہے۔ میں 13 سال سے فری لانسنگ کر رہی ہوں، بہت بڑے بڑے نام 20 سال سے فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنے عرصے سے فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ کے سب گول، سب مائل سٹون، سب خواب اسی فری لانسنگ سے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ مہینے کے 50,000 کمانے ہیں کہ 50 لاکھ کمانے ہیں، 5 لاکھ کمانے ہیں کہ 5 روپے کمانے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن کے مطابق آپ اپنا اسکل چوز کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ماہانہ 10 لاکھ کمانا ہے تو وہ چپس کی ریڑھی تو نہیں لگائے گا نا، کیونکہ چپس کی ریڑھی سے آپ 10 لاکھ نہیں کما سکتے۔ 10 لاکھ کمانے کے لیے یا تو کہ موبائل شاپ اوپن کر لیں، کپڑے کی بھی دکان کھول لیں، ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کے پروڈکٹ پہ۔ اسی طرح سے آپ کی اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ اسکلز ایسے ہیں جو $5 کے، کچھ اسکلز ایسے ہیں جو $50 کے، کچھ اسکلز ایسے ہیں جو $500 کے۔ تو وہ آپ کی ریسرچ پہ، اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اس کے مطابق ہم اسکل چوز کریں۔ ڈیزائن کی کیٹیگری میں جو اسکلز نائس ہیں، جو نائس پیرامیٹرز پہ پورا اترتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پاور پیک اسکلز، PPS۔ پاور پیک اسکلز میں وہ تمام اسکلز آ جاتے ہیں جو ڈیمانڈ میں ہیں، جن کی ڈیمانڈ وقت کے ساتھ انکریز ہو رہی ہے، جن کو سیکھنا آسان ہے۔ اس میں شارٹ ٹرم بھی ہے، لانگ ٹرم بھی ہے۔ کچھ اسکلز ایسے ہیں جن کی بیس پہ آپ 1-2 سال فری لانسنگ کر سکتے ہو، کچھ اسکلز ایسے ہیں جو لائف ٹائم چلیں گے۔ $5 والا اسکل بھی ہے، $500 والا اسکل بھی ہے۔ تو یہ سب اسکلز فال کرتے ہیں نائس پیرامیٹرز کے اکارڈنگ پاور پیک اسکل کی کیٹیگری میں۔ اب فرض کر لیتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ایک ایسا پاور پیک اسکل آ گیا جس کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ کام کرنا جانتے ہیں، جس کی اچھی گروتھ ہے۔ اب وہ اسکل کیسے بکے گا؟ جب تک آپ کے پاس اپنی اسکل کا پروف نہیں ہوگا آپ اس کو سیل نہیں کر پاؤ گے۔ میں آپ کو کوئی بات کہوں اور اگر میں اپنی بات کو ثابت نہ کر سکوں، اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں آپ سے پہنچی ایم اے PhD اسکالر، کتنے لوگ یقین کریں گے میری بات پہ کہ میں نے واقعی میں PhD کی ہوئی ہے؟ جب تک میں اس کو پروف نہ کروں۔ اور پروف کیا ہوگا کہ میرے پاس PhD کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اگر آپ آن لائن دنیا میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں فری لانسنگ کی دنیا میں کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک پاور پیک اسکل ہے یا میرے پاس ڈیزائن کا اسکل ہے، کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ آپ اس کو نہیں بیچ پاؤ گے جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو۔ اب تعلیم کا پروف تو ڈگری ہوتی ہے،
اسکل کا پروف کیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ میں ڈگری کے بغیر بھی کہ میرے پہ یقین کر لیں گے. اٹ از سچ اے کمپلیمنٹ فار می. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. لیکن فری لانسنگ کی دنیا میں آپ کو اپنا اسکل سیل کرنے کے لیے پروف چاہیے. اسکل کا پروف نہ تو کوئی ڈگری ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اسکل کا پروف ہوتا ہے اس کا پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کا مطلب ہے اس اسکل میں کیا گیا آپ کا پہلے سے کام. اس کوچنگ کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کوچنگ کے دوران آپ کے پورٹ فولیوز بن جائیں گے. جو کام آپ کو دیا جائے گا, جو اسائنمنٹس آپ پرفارم کریں گے, جن موک پروجیکٹس پہ آپ کام کرو گے, اس سے آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے, آپ کی اسکل اور پورٹ فولیو کو لے کر جائیں گے ایک مارکیٹ میں. کسی بھی چیز کو بیچنا یا خریدنا ہو تو مارکیٹ کا رخ کیا جاتا ہے. ہم بھی اپنی اسکلز کو بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں جائیں گے. ان مارکیٹس کو کہا جاتا ہے فری لانس مارکیٹ پلیسز, اور یہیں پہ آپ کے اکاؤنٹس بنتے ہیں. جیسے وہ فری لانسنگ اکاؤنٹ کی بات کی تھی نا ہم نے شروع میں, انہی مارکیٹس میں آپ کے فری لانسنگ اکاؤنٹس بنتے ہیں. یہ مارکیٹس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل مارکیٹ, ایک ہوتی ہے نان ٹریڈیشنل مارکیٹ. ان دونوں مارکیٹس میں کام کرنے کا طریقہ کار یعنی اپنی اسکل کو بیچنے کا طریقہ کار مختلف ہے. اس وقت آپ کی اسکرین پہ کئی ایک مارکیٹ پلیسز نظر آ رہی ہیں. freelancer.com, 99 ڈیزائن, پیپل پر اور بے شمار مارکیٹ پلیسز شامل ہیں. اس کوچنگ میں ہم 3 مارکیٹ پلیسز پہ کام کریں گے. 3 مارکیٹ پلیسز میں جا کے اپنی اسکلز کو بیچیں گے. یہ آپ کے سامنے اس کوچنگ کا روڈ میپ ہے کہ ہم کیسے اسکلز کو سیکھیں گے اور کس طرح سے بیچنے میں کامیاب ہوں گے. پہلے منتھ میں آپ کو اسکل سکھائے جائیں گے اور یہ اسکل ڈیزائن کے اسکلز ہوں گے. ڈیزائن کوئی چورن تو ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو پیک کر کے دوں گی, آپ کھاؤ گے تو آ جائے گا. ڈیزائن کرنے کے لیے آبویسلی ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے. ان سافٹ ویئرس کو کہا جاتا ہے ایڈوبی فوٹوشاپ اور ایڈوبی السٹریٹر. ان دونوں سافٹ ویئرس میں ہم ڈیزائن کریں گے اور آپ کو پہلے یہ سافٹ ویئر سکھائے جائیں گے, اس میں کام کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے سب بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جو آلریڈی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور جو بالکل بگنر ہے. کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے نا یاد رکھنا صرف اسکل کافی نہیں ہوتی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان 3 مہینوں میں ان سب چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہمارے پاس اور کوئی صورت نہ ہو سوائے اپنے گولز پہ اچیو کرنے میں. تو پہلے منتھ میں گرافک ڈیزائن, اس کے ٹولز, ایڈوبی فوٹوشاپ, السٹریٹر اور ڈیزائن کی وہ تمام اسکل سیکھیں گے جو پاور پیک اسکلز میں آتے ہیں. تو یہ پہلے منتھ کا روڈ میپ ہے جس میں ہم نے اسکل سیکھنا ہے. سیکنڈ منتھ میں ہم فری لانسنگ کریں گے. فری لانسنگ کرنے کے لیے اکاؤنٹس بنائیں گے, پروفائلز کمپلیٹ کریں گے ان پلیٹ فارم پہ جہاں پہ اسکلز بکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنی اسکلز کو پریکٹیکلی سیل کریں گے. جب کوئی اسکل سکھانے کی باری آتی ہے نا تو اس میں سب لوگ ایک لیول پہ ہوتے ہیں. جیسے میٹرک کے سب اسٹوڈنٹس کا ایک لیول ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ کے سب اسٹوڈنٹس میٹرک کلیئر کر کے آئے ایک لیول پہ. جو ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس آبویسلی دے آر گریجویٹڈ, دیٹس وائی وہ ماسٹرس میں آئے. تو سیکھنے کے عمل میں نا ہر کسی کا لیول سیم ہوتا ہے. جب بات آتی ہے ایگزیکیوشن کی, بزنس کرنے کی, پریکٹیکل کی, تو وہاں پہ ہر بچے کی اسٹریٹجی اپنی اپنی ہوتی ہے. اگر سب لوگ ایک ہی طرح سے کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک ہی طرح کی سیچوریشن کریٹ ہو جائے گی. دیٹس وائی فری لانسنگ کے منتھ میں گروپ کلاسز کے ساتھ ساتھ آپ کے 1-to-1 سیشنز بھی ہوں گے جس میں آپ کو کسٹمائز پلان دیے جائیں گے کہ آپ نے کون سے اسکل پہ کس طرح سے کام کرنا ہے, اور یہ پلان آپ کی اسکل ایکسپرٹی کے اکارڈنگ ہوں گے. کیونکہ سب لوگ ایک طرح تو نہیں سیکھتے نا, ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے. ہر کسی کا سیکھنے کا طریقہ مختلف ہے, ہر کسی کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے. تو آپ کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے فری لانسنگ منتھ میں نہ صرف آپ کی پروفائلز بنوائی جائیں گی بلکہ آپ کے کام کو انڈیویجولی ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا. تھرڈ منتھ میں ہوگی آپ کی ایویلویشن. ایویلویشن از ویری امپورٹینٹ. ابھی کرنٹ بیچ کی ایویلویشن بھی پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے
انشاءاللہ کل سے جو بچے سن رہے ہیں ایویلویشن منتھ والے، آپ لوگوں کے ساتھ اسکیجول شروع ہو جائے گا. پہلے ایویلویشن کا فارمیٹ ڈفرینٹ تھا لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا. افیکٹو تھا لیکن ہماری نظر میں اس سے پھر بھی بچے جو ہے صرف ایویلویٹ ہوتے تھے، کچھ سیکھ نہیں پاتے تھے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ تھرڈ منتھ میں نہ صرف اپنی اسکلس کو ایویلویٹ کریں، آپ کی گریجویشن اور سرٹیفکیٹ ملے، بلکہ آپ مزید کچھ سیکھیں اور کچھ ایسا سیکھیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام آئے، ایز اے پروفیشنل آپ کو گرون کرے. تو اب جو ہے ایویلویشن نیو پیرامیٹرز پہ ہوتی ہے. تو جو بچے ابھی ایویلویشن زون میں کر گئے ہیں، پروموٹ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، کل آپ لوگوں کی ایویلویشن سٹارٹ ہو جائے گی. تھرڈ منتھ میں ہوتی ہے ایویلویشن، جس میں آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، ایز اے ٹیم، ایز این انڈیویجول، فائنل کوئز، وائوا، اور اس کے بعد ریزلٹ ڈکلیریشن اینڈ گریجویشن. ایویلویشن کے زون میں جو بچے 75% یا پلس اسکور کریں گے، ان کو ان کی مرضی کی ڈومین میں، جو کہ اسپیشلائز ڈومین ہے، اس میں انرول کیا جائے گا فری آف کاسٹ. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان اسٹوڈینٹس کے لیے جو تھرو آؤٹ اپنے پیشن کو لے کر چلتے ہیں. ہر ایک چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. ڈیزائن از دا ون آف دا موسٹ پریکٹیکل اسکل. اس کی بھی اسپیشلائز ڈومین ہے جس پہ ماسٹر کلاسز ہوتی رہتی ہیں تمیم کے پلیٹ فارم سے. تو وہ بچے جو 75% پلس اسکور کرتے ہیں، ان کے لیے بینیفٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کسی بھی اسپیشلائز ڈومین میں فری آف کاسٹ انرول ہو سکتے ہیں ان فیوچر. سو تمیم اس وقت آپ کو 3 ڈومینز آفر کر رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی کیپیسٹی. ابھی ہم نے بات کی کنسرن کی، ایکسپیکٹیشن کی. ہر بچے کے پاس مختلف ٹائم فریم ہے. کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں، وہ ڈیلی 2-3 آورس انویسٹ کر سکتے ہیں اپنی اسکل پہ، فری لانسنگ پہ. کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ڈیلی کے وہ بھی 2-3 آورس اسپینڈ کر سکتے ہیں. جو ہاؤس وائف ہے، جو لوگ فری ہیں، ان امپلائڈ، آبویسلی زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں ڈومینس مارکیٹ میں اسکل کی پرائسز کو دیکھ کے اور ریونیو کو دیکھ کے کیٹیگرائز کی گئی. اس میں پہلی ڈومین ہے پیسٹل. پیسٹل بالکل بگنرز کے لیے. اگین وہی بات کہ کمپیوٹر آن آف کرنا بھی نہیں آتا، کام کرنا چاہتے ہیں، پیشنیٹ ہیں، اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن کے ذریعے، وہ پیسٹل میں انرول ہو سکتے ہیں. پیسٹل میں آپ کی 8 کلاسز ہوں گی ان اے منتھ، اور اس میں ہم ایک مارکیٹ میں جا کے اپنی اسکلس کو سیل کریں گے جو فائبر ہے. پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بیسک تو سیکھنا ہے، ہمیں تھوڑا ایڈوانس بھی سیکھنا ہے تاکہ ہم زیادہ پیسے کمانے کے قابل ہوں. ان کو کچھ ایسے ایڈیشنل اسکلز بیسک کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں اگر صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، اور صحیح طریقہ کیا ہوگا جیسے میں سکھاؤں گی، کیونکہ آئی ہیو بین دیئر. یہ سب چیزیں میں کر چکی ہوں، اسٹل کر رہی ہوں. اسٹوڈینٹس کہہ رہے ہیں، آپ کے سینئرس کہہ رہے ہیں، تو آپ نے میری انسٹرکشنس کو لازم فالو کرنا. انسٹرکشن کے مطابق کام کرو گے تو وائبرنٹ اسکلس کا مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے $1000 to $250. اتنا آپ اس سے ارن کر لیتے ہیں نا من. وہ بچے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنا ہے، ہم نے بیسک بھی سارا سیکھنا ہے، ہم نے ایڈوانس بھی سیکھنا ہے، ہم نے اینڈ تک سیکھنا ہے، ان کے لیے نیون ڈومین ہے. کیونکہ نیون ڈومین کی 16 کلاسز ہوں گی نا منتھ، اور نیون ڈومین میں ہم کام کریں گے 3 مارکیٹس میں. تو نیون ڈومین ان بچوں کے لیے بہترین ہے جن کو بیسک ٹو ایڈوانس 1 گو میں سیکھنا ہے. ایک ہی دفعہ ہم ڈیزائن کی ساری BPS سیکھ لیں، اور BPS کے بعد ہم تینوں بڑی مارکیٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ نیون سکلز کو سیل کرتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کے مطابق ان کی ارننگ از $3000 پلس. اگین اگر وہ کام کرتے ہیں، جو سوتا رہے گا، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ نے منتر پڑا اور کام ہو گیا. کام کرنا پڑے گا. جو شخص آپ کو یہ کہنا کہ کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، کلک سے پیسے آئیں گے، وہ اسکیم ہے. اسکیمر کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی محنت انوالو نہیں ہوتی ہے. خدا کی ذات محنت کا صلہ دیتی ہے. محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. تھوڑی سی محنت یہاں پہ کرو گے فری لانسنگ میں، گھر بیٹھے پیسے کما لو گے. سو یہ ڈومینز ہیں، اس میں آپ اپنی انٹرسٹ کے مطابق انرول کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی انرول کریں گے ان سے میری خصوصی گزارش ہے، اور یہ گزارش آپ نے اینڈ تک یاد رکھنی ہے. یہ کوئی کورس نہیں ہے. دس از ناٹ اے کورس، دس از ناٹ اے ٹریننگ. کورس ہو یا ٹریننگ ہو، آپ نے ایک کریکولم سکھانا ہوتا ہے، جو ڈیفائنڈ آؤٹ لائن ہوتی ہے اس کو ڈلیور کرنا ہے. جو سیکھ جائے نہ سیکھ جائے اس کی مرضی. دس از اے کوچنگ. کوچنگ از مور اباؤٹ یور موٹیویشنل پوٹینشیل. ہر شخص کا
ہر شخص کی اپنی اپنی کیپیبلٹی ہے، سیکھ تو سب لیتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ کچھ لوگ جلدی ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے، کچھ لوگ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے بیکاز دے آر لو آن انرجی. انرجیز آر ویری امپورٹنٹ ان لائف. اگر آپ کی زندگی میں موٹیویشن نہیں رہتی، کچھ کرنے کی انرجی نہیں، تو آپ کتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں، کتنے ہی اسکلفل ہیں، آپ کبھی بھی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کام ہی نہیں کرو گے. موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ. 2-2.5 لاکھ کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو وہ فون کسی کام کا نہیں رہتا، اس سے نہ کال ہو سکتی ہے نہ میسج کر سکتے ہیں. سو انرجیز کا بہت رول ہے. اس کوچنگ میں ہم نے اپنی موٹیویشنل لیول کو بھی اپ رکھنا ہے ٹل دا اینڈ، اور اینڈ کبھی بھی نہیں آئے گا جہاں پہ آپ ڈاؤن ہوں گے، جہاں پہ آپ گیو اپ کرنے لگیں گے. وی ول سپورٹ ایچ ادر. سو دس کوچنگ از مور اباؤٹ اے سپورٹ سسٹم جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ آپ کے پوٹینشیل کے اکارڈنگ کام کرے گی. اٹس گونا بی این ایکسپیرئنس. You are not gonna buy any course. You are not gonna buy any training. You are gonna buy an experience. ایک ایسا ایکسپیرینس جو I'm sure کہ ان 90 days میں آپ کے لیے بہت ٹرانسفارمیشنل ہونے والا ہے اینڈ آپ بہت زیادہ سیکھو گے اس ایکسپیرینس سے. رجسٹریشن از اوپن. جو لوگ انرول کرنا چاہتے ہیں وہ سلائڈ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اس لیے میں تھی لیٹ می سی. جو لوگ انرول کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ فارم کا لنک ٹیم نے شیئر کر دیا آپ کے ساتھ کمنٹس میں. فارم فل کریں، اپنی ڈومین چوز کریں، جو ڈومین چوز کریں گے اس کے اکارڈنگ فی سبمٹ کروا کے واٹس ایپ پہ پروف سینڈ کریں فی کا اور انرول ہو جائے. ابھی اسکالرشپ چل رہی ہے. پہلے 20 سیٹس پہ اسکالرشپ تھی، وہ 20 سیٹس فل ہو چکی ہیں. پھر سارے بچے اسکالرشپ کی ریکویسٹ کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسکالرشپ کی ریکویسٹ کر کے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کسی دوسرے بچے کا حق مار کے. اتنے پیسے آپ خرچ کر دیتے ہیں اپنی لگژریز کے لیے. تو جہاں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے اس چیز کا خیال رکھا کرو کہ کوئی بھی اسکالرشپ جو اویل کرتے ہیں وہ کسی ڈیزرونگ پرسن کا حق ہو سکتی ہے. آپ نے افورڈ کر سکتے ہو تو کریں. لیکن ابھی کچھ بچوں کی ریکویسٹ پہ 30 تک سیٹس انکریز کر دی گئی ہیں. پہلے 30 انرولمنٹس کو اسکالرشپ ملے گا وچ از 50%. اگر یو آر ڈیزرونگ، آپ کو لگتا ہے کہ نیڈ اسکالرشپ، تو آپ ٹیم سے بات کر لیجیے گا. اور فارم میں ڈیٹ مینشن ہے، کلاسز کب سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اور ٹائمنگ کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ٹائمنگ اس میں شام کی ہوگی تاکہ جو لوگ جاب پہ ہیں وہ بھی فری ہو جائیں. ہاؤس وائف کے پاس بھی شام کی سلاٹ فری ہوتی ہے، اسٹوڈینٹس کے بھی آبویسلی آپ کی یونیورسٹیز شام کا ٹائم فری ہوتا ہے. تو فری لانسنگ تو ویسے بھی رات میں ہی ہوتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ فری لانسنگ اینڈ پاور پیک اسکل. بفور اینی کوشچن، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے کوشچنز آنے والے. بفور اینی کوشچن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کا فری لانسنگ کے متعلق کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ جو آلریڈی فری لانسنگ کے بارے میں جانتے تھے کیا ان کو فری لانسنگ کی مزید سمجھ آئی ہے؟ اس سوال کا جواب مل گیا کہ آرڈرز کیوں نہیں آ رہے؟ ذرا اپنا فیڈ بیک شیئر کر دیں اور پھر آئی ول آنسر آل آف یور کویسچنس. ابو بکر اسکالرشپ کے لیے فرسٹ سے پہلے فارم فل کر کے ٹیم سے کانٹیکٹ کر لیں. پیج پہ ان باکس کر سکتے ہیں جس پیج پہ بھی میں لائیو ہوں، آپ ان باکس کر لیں. نمبر بھی موجود ہے فارم پہ، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فی فارم میں مینشن ہے، ہر ڈومین کی فی مینشن ہے. مجھے پہلے یہ بتاؤ، میرے سوال کا تو جواب دیں نا، میرے سوال کا جواب دیں پھر میں ایک سوال کا جواب دوں گی. فری لانسنگ کی سمجھ آ گئی؟ یہ پتا چل گیا کیا ہوتی ہے فری لانسنگ، کیسے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کیسے کما سکتے ہو اپنی مرضی کے. ٹائمنگ ہوگی ایوننگ کی آفٹر 7 PM 7 to 8 یا 8 to 9. یہ یوزلی ٹائمنگز ہوتی ہیں اسکل والے منتھ کی. اسکیجول آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اور یہ لاسٹ ڈیمو ہے، اس سے پہلے بھی 3-4 ڈیموز زوم پہ ہو چکے ہیں. تو ٹائم کم ہے رجسٹریشن کلوز ہونے میں. آپ لوگ پھر سے پہلے فارم فل کر کے رجسٹر کر لیں. صدف کی گگ پر روز کلکس آ رہے ہیں، جلد ہی ریگولر آرڈرز بھی آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. صدف ویری مچ ہوپ فل، ناٹ اونلی ہوپ فل بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی محنت آپ لوگ کر رہے ہو اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا. صدف مجھے اپورڈ کی پروگریس بھی بتائیے گا، اپورڈ پہ کیا سین جا رہا ہے. عبدل قدیر کہہ رہے ہیں جی فری لانسنگ کی سمجھ آ گئی ہے، اس سے پیسے کما کے انسان شادی کر سکتا ہے. بالکل، نہ صرف شادی کر سکتا ہے بلکہ اور بھی جو کام کرنے والے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. پیسوں سے صرف شادی نہیں ہوتی، پیسوں میں سارا کچھ ہوتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ انسان پیسے کمانے کے قابل ہو.
اچھا جی، میرا لیپ ٹاپ کی کوڈ بہت لیس ہے، السٹریٹر فوٹو شاپ پہ کافی ہائی ہے، اس کے اور کون سے ایپ یوز کر سکتے ہیں؟ اس کا آسان سے سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سافٹ ویئر ٹیم انسٹال کر دیتی ہے۔ جب آپ انرول کر لیتے ہیں تو آپ کے لیپ ٹاپ کی اسپیسیفکیشنز کو دیکھتے ہوئے ریکمینڈیڈ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہوگا، لیٹسٹ فوٹو شاپ انسٹال کرو گے تو کام کرو گے، کام کرنا آنا چاہیے۔ انسان سولوشن نکال لیتا ہے، انشاءاللہ ہم سارے سولوشن نکال لیں گے۔ 20-25 ہزار کا جو عام لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا، 4 GB ریم والا، دیٹ وڈ بی فائن، اس پہ آپ کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے ہم کام شروع کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات مجھے یہاں پہ کلیئر کرنی تھی، ہاں ایپ نہیں آپ یوز کرتے، پروفیشنل کام ہمیشہ سافٹ ویئر کے تھرو ہوتا ہے، ہم اپلیکیشنز نہیں سافٹ ویئر استعمال کریں گے۔ اے بی رحمان کہہ رہے ہیں میں فرسٹ آف آل تھینکس الاٹ، بٹ ہمیں آپ اسٹارٹ سے پراپرلی لے کے چلیں گی، 0 پوائنٹ سے، ہم نیگیٹو سے چلیں گے۔ 0 پوائنٹ تو پھر بہت آگے آتے ہیں، 0 پوائنٹ تو ان کے لیے جن کو فوٹو شاپ کی اسپیلنگ آتے ہیں۔ میں تو آپ کو وہاں سے سکھاؤں گی جہاں پہ آپ کو کمپیوٹر آن آف کرنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ عمل پوچھ رہے میم وچ ون از بیسٹ فار فریش اسٹوڈینٹس؟ عمل یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایون نیون کی ڈومین بھی جو ہے نا اس میں بھی ہم نے بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیون میں صرف ایڈوانس سیکھیں گے، لیکن نیون کی تھوڑی سی کلاسز زیادہ ہیں، وائبرنٹ کی اس سے کم ہے اور پیسٹل کی سب سے کم ہے۔ باقی جو نیون میں انرول ہوگا وہ بیسک بھی سیکھے گا، انٹرمیڈیٹ بھی اور ایڈوانس اسکلز بھی۔ سو یہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے آپ کی ٹائمنگ کے اکارڈنگ، جن کے پاس ٹائم کم ہے ہفتے میں 2 دن انویسٹ کر سکتے ہیں وہ پیسٹل سیکھ لیں، لیکن اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی انویسٹ کر سکتے ہو تب بھی نیون آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوتی ہیں، ٹیم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ صدف کہہ رہی ہیں اپ ورک پہ رسپانس نہیں آ رہا بٹ آئی ایم ہوپ فل، انشاءاللہ صدف اپ ورک پہ رسپانس بھی آئے گا۔ ابھی کتنے پروجیکٹس آپ نے کر لی ہیں؟ سیکنڈلی لائیو بیڈنگ کرنی تھی ہو سکے بیکاز آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن، تو انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ پہ لائیو بیڈنگ کریں گے۔ لائیو بیڈنگ کی اپنی برکت ہوتی ہے، کافی سارے رسپانسز آ جاتے ہیں۔ آپ پرومس کریں کہ آپ ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھائیں گے، بیکاز سر عمران شیخ نے ہمیں ہاف میں چھوڑ دیا۔ رومیسا، اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ آپ کسی بھی سینئر ایگل سے پوچھ لیں، اس بات کا جواب میں خود نہیں دینا چاہتی۔ باقی اگر if you have been my student in any platform تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ دیکھو میری جو کوشش ہے، جو میری نیت ہے وہ آپ لوگوں کو میکسیمم سکھانا ہے، کام آپ نے کرنا ہے۔ جو بچے کام کرتے ہیں they are still connected۔ جو بچہ اس چیز کو اون کرتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرتا ہے، اور جو پیشنیٹ ڈیڈیکیٹڈ ہے، 2 سال سے بچے are still connected, they are working, they are growing۔ تو راستے میں چھوڑنے والی تو کوئی بات نہیں ہوتی، جو ساتھ چلتے ہیں وہ پھر ہمیشہ چلتے ہیں، لیکن چیزیں ون وے نہیں ہوتی، چیزیں ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عروج فارم میں مینشن ہے کہ کیسے آپ نے فیس سبمٹ کروانی ہے، کوئی بات نہیں، ویسا لائف میں ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، ویری سیڈ ٹو ہیئر دیٹ، کوئی بات نہیں، لائف ہے، زندگی، اچھا برا سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بس مجھے اتنا سکھا دیں کہ میں جاب چھوڑ دوں، میں نہیں سن سکتا اب باس کی کھچ کھچ، کوئی بھی نہیں سن سکتا عبد القدیر کسی کے بھی کھچ کھچ، سیکھنا آپ نے سکھاؤں گی میں، اور جیسے میں سکھاؤں گی پلیز ان چیزوں کو فالو کیجیے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اسپیشلی وہ بچے جو یہ کوچنگ جوائن کرتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے 2 کام کرنے ہیں، 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے میری انسٹرکشنز کے مطابق کام کرنا ہے۔ دیکھو اگر آپ میری انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، نالج تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ میں تو آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جس سے میں کامیاب ہوئی ہوں، میں نے اپنے گولز کو اچیو کیا، میرے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ میری انسٹرکشنز کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دیوار میں ٹکرے مارے، اور جب دیوار میں ٹکرے ماری جاتی ہیں انرجی لگتی ضرور ہے لیکن اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، صرف 90 days ہے۔ آئی گارنٹی، اگین آئی گارنٹی کہ اگر آپ یہ 90 days میری انسٹرکشنز کے مطابق گزارو گے جیسے میں کہوں گی تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے گولز کو اچیو نہ کریں۔ لیکن یہ نہیں کہ اپنی منمانی کی، جو دل کیا وہ، جو دل کہا وہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے شاید شکایتیں شروع کر دی۔ شکایتیں نہیں کرنی، میری بات ماننی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز
کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ وہ والا گھبرانا نہیں ہے جو ہمارے پی ایم صاحب کو ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بم آ جاتا ہے، یہ ایکچوئل والا گھبرانا ہے۔ گھبرانے سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کا کوئی علاج نہیں۔ آپ کی جو بھی پرابلمس ہوں گی، جو بھی آپ کے ایشوز آئیں گے، صرف میں نہیں پوری ٹیم ان کو ریزالو کرے گی۔ ہر چیز وقت کے ساتھ گرو کرتی ہے، ٹرانسفارم کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں پلیٹ فارم پہ، اور وہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہو کسی پلیٹ فارم پہ، بلکہ کوئی بھی پلیٹ فارم یہی چاہتا ہے کہ اگر اس کے رجسٹرینٹ جو ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ کریں تو اپنا بیسٹ ڈلیور کرے، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ باقی نیتوں کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بہت مشکل سے فیس سبمٹ کروائی ہے، بٹ ہمیں پراپرلی نہیں بتایا سر نے، میسج آ رہی ہیں۔ میری آواز کلیئر ہے؟ اب میسج آ رہے ہیں کہ آواز کلیئر نہیں ہے۔ آواز اور ویڈیو کے بارے میں بتا دو، از اٹ فائن؟ کیونکہ آپ کے کمنٹس بہت لیٹ شو ہو رہے ہیں۔ آر وی اسٹل لائیو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ کلیئر ہے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ فون پہ کمنٹس نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا جی، یس میم، بٹ دے والا ڈسٹورشن دیکھو نا، آ جاتی ہے۔ زندگی ہے، زندگی جیسا ایک سفر ہے نا، اسی طرح سے بچوں یہ یاد رکھنا میرے پیارے بچوں کہ فری لانسنگ بھی ایک سفر ہے۔ فری لانسنگ ہو یا کوئی بھی کیریئر ہے پروفیشنل، دیٹ از اے لائف ٹائم جرنی۔ اور سفر کی خصوصیت ہے کہ اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سوچا اور کر لیا، مشکلات پیش آئیں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دا بیسٹ پارٹ از کہ ہمارے پاس ان ساری مشکلات کا حل موجود ہے۔ ابھی قدیر نے کہا کہ زندگی ایک سفر ہے سہانا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ فری لانسنگ بھی آپ کے لیے ایک سہانا سفر رہے۔ آپ بس کام کرتے رہو انسٹرکشنز کے مطابق، انشاءاللہ یہ سفر سہانا رہے گا۔ بالکل فیصل، نیو کورسز آ رہے ہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ چلو خیر، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ایک دو دن کی بات ہے۔ دیر از اے لاٹ کمنگ یور وے، کیونکہ ڈیزائن کے علاوہ بھی بچوں کو کچھ چیزوں میں دلچسپی ہے، تو آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ول میک سم اناؤنسمنٹس، تو بس اسٹے کنیکٹڈ۔ انشاءاللہ جو بھی چیزیں لانچ ہوں گی وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ ٹائمنگ نہ بتانے اتنی باری پوچھ چکا ہوں، ایوننگ ٹائمنگس میں آپ بتایا تو ہے، کمنٹس میں بھی آ رہا ہے، آپ کمنٹس نہیں پڑھ رہے قاضی؟ 7:30 سے آنورڈ، 7:30 اور 7 یہ ٹائمنگ سے آنورڈ ہوگی، یا 7 to 8 ہوگا، یا 7:30 to 8:30۔ تھینک یو سو مچ ثانیہ، اٹس آل بیکاز آف یو گائز۔ میری جو بھی پروفیشنل ٹرانسفارمیشن ہے اس کا کریڈٹ میرے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز سے، آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے، آئی ایم لرننگ ایوری مومنٹ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم مائی سیلف انٹو اے بیٹر ٹیچر، انٹو اے بیٹر ٹرینر۔ جو شخص اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو امپروومنٹ کا مارجن نہیں دیتا، وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ ڈیزائن بھی میں نے ایسے ہی سیکھا، اپنے کلائنٹس کے فیڈ بیک سے، اپنی مسٹیک سے۔ فری لانسنگ بھی ایسے ہی سیکھی، مختلف پلیٹ فارمس پہ اکاؤنٹس بین کروا کے، اور اب میں جانتی ہوں کہ اکاؤنٹ کیسے بین نہیں ہوتے، کیا چیزیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اور ایک اچھا استاد کیسا ہوتا ہے، ایک اچھے ٹرینر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ آپ لوگوں نے سکھایا۔ تھینک یو ونس اگین۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جس مقصد سے، جس پیشن سے، جس ڈیڈیکیشن سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، جو کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے راستے آسان کرے، آپ کی منزلیں آسان کرے۔ جو شارٹ کٹ میں نے اپنایا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کی منزلیں آسان ہوں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک اکیلا انسان صرف پیسے کما سکتا ہے، جتنی محنت کرے گا، یہ جتنی اس کی قسمت میں ہوں گے کما لے گا۔ گروتھ کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جو سب سے بہترین چیز دے سکتے ہیں وہ سپورٹ ہے۔ کسی کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ تو نصیب میں ہو تو ملتا ہے، آپ کسی کے پیسے سے مدد کریں، اس کے نصیب میں نہیں ہوگا، وہ پیسہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے سپورٹ، وچ از ویری امپورٹنٹ۔
اور ایک سلائڈ اس میں مسنگ ہے، وہ میں بتا دیتی ہوں کہ فزیکل کلاسز بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے لاہور میں. جو لوگ لاہور میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، لاہور میں موجود ہیں، وہ فزیکل تمیم کے آفس میں آ کے کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. فزیکل کلاسز کی ڈیٹیلز بھی آپ مس رمشا سے یا فارم میں موجود ہے، وہاں پہ دیکھ لیجیے گا. ادروائز کلاسز کا فارمیٹ آن لائن ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لاہور کے بچے جو ہیں وہ فزیکل بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایون اف یو آر آؤٹ آف اسٹیشن، آپ کو ویکلی جوائن کرنا ہے، منتھلی آپ آ سکتے ہو، بائی ویکلی آ سکتے ہو، تب بھی آپ فزیکل جوائن کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ اویلیبل رہے گی. سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہے بہت ضروری جو آپ نے نہیں پوچھا تو فٹافٹ پوچھ لیں. I will give you 2 minutes، پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کی مدد سے اور خدا کی ذات کی مدد سے اپنے گولز کو اچیو کریں گے. جو محنت آپ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا. سو اینی کویسچن اسٹوڈینٹس؟ I'm very thankful to انٹرنیٹ کی آج کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہوئی. ٹاپ 10 کے بارے میں ساتھ یہی بتا سکتے ہیں کہ ٹاپ 10 از فار ٹاپ ٹیلنٹ. آپ کے پاس کم از کم فری لانسنگ کی دنیا کا 5-6 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹاپ 10 پہ پروفائل اپروو کروانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ مینول انٹرویو ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی روبوٹک پروفائل اپروو نہیں ہوتی. میری تو خواہش ہے، بلکہ کچھ بچوں نے ٹاپ 10 پہ اکاؤنٹ اپروو کروا بھی لی ہے. میری خواہش ہے کہ ایگلس جو اس کوچنگ میں انرول کرتے ہیں ان کا فیوچر یہ ہو کہ یا ان کی ٹاپ 10 پہ پروفائل اپروو ہو یا 99 ڈیزائن پہ، کیونکہ دونوں پلیٹ فارمز پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں. کام جس کو کرنا آتا ہے وہ ان دونوں پلیٹ فارم سے جتنے چاہے اتنے پیسے کما سکتا ہے. کمانے والے تو فائبر اور اپ ورک سے بھی کما رہے ہیں، بٹ اگین بہت زیادہ پیسے کمانے ہوں تو یہ دونوں پلیٹ فارمز میں آپ کو ہیلپ کریں گے. جی بالکل، فزیکل کلاسز میں خود ہوتی ہوں لاہور میں. آپ کی ساری کلاسز اسکل والے منتھ کی میں کنڈکٹ کروں گی. فری لانسنگ منتھ میں میں اور میم سعدیہ جو کہ فری لانسنگ ایکسپرٹ ہیں وہ ہوں گی. ایویلویشن آپ کی میم آفی سیال اور میم نیدیا کے ساتھ ہوگی. میم آفی سیال از دا چیئر پرسن آف دا مین. ان کی آپ سے پیش بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اورینٹیشن میں تفصیلاً ہوگی، اور ایویلویشن میں آپ کا صحیح لفظوں میں ان سے پالا کرے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آئی ہوپ آج کے اس ڈیمو سیشن سے آپ نے کچھ سیکھا ہو، اینڈ آئی پرے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی سیکھیں وہ آپ کے ڈیزائن میں، آپ کی سکلز میں، آپ کی فری لانسنگ میں اور آپ کی زندگی میں کام آئے. تھینک یو ونس اگین. ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.